صلاح الدین ایوبی جنگوں میں تھے. رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں. کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے. اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے. اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے. مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے. پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے. یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا. دعا کی بڑی طاقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ کافر کے پاس کوئی نہیں. کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے. دعائیں کرانی چھوڑ دی, کرنی چھوڑ دی, لینی. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. شخص پسند کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پالوں اور پھر اس کو آگ میں ڈال دوں, سجاؤں سواروں اور پھر اسے زندہ جلا ڈالوں. اگر دنیا میں یہ پسند نہیں کرتا تو آخرت میں بھی اسے یہ پسند نہیں کرنا چاہیے. کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ رزق حلال کی تلاش کرے تاکہ اس کا بچہ بڑا ہو تو حلال اور طیب رزق کے ساتھ اس کا خون, اس کا گوشت, اس کی ہڈیاں بنے تاکہ اس حلال کی برکت سے پھر رب اسے دوزخ سے محفوظ کرے اور جنت عطا کرے. اور یہ جو گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں نا, فسادات شروع ہو جاتے ہیں, اس کی بھی ایک وجہ مال حرام ہوتا ہے. کیونکہ جس گھر میں کے اندر صرف مال 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 اور مال کی دوڑ لگ جاتی ہے وہاں رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے. وہاں تو بیٹے اپنے ابا سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہم مالدار نہ ہوتے. تو کچھ کیا ہی نہیں. والد اور والدہ کا وہ رشتہ جو خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا رشتہ ہے وہاں بھی دولت آ جاتی ہے. بھائیوں میں جنگیں شروع ہو جاتی. اس لیے جب مال آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں تو فاروق اعظم رویا کرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور اللہ نے آسانی دے دی اور آپ روتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں نا جہاں مال آتا ہے وہاں بغض بھی آتا ہے, وہاں عداوتیں بھی آتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو 3 کام کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو. اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو. فرمایا مومن ہونے کے بعد کلمہ نصیب ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے, اتنا ناپسند کرے جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے گنڈے کہ وہ مسجد اقصی میں نمازیوں کو تنگ کر کے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. بانجھ نہ سمجھا جائے اس امت کو. بس یہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اتنی بات سمجھ لیں کہ تم جب ان یہودیوں سے کافروں سے معاہدے کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ خیال نہیں آتا, تم تو صرف دنیا داری دیکھ کے چلتے ہو. کاش بال بچہ دیکھتے ہوئے, مال دیکھتے ہوئے, ملک اور زمین دیکھتے ہوئے تم ایک دفعہ اللہ کا دین بھی دیکھو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے, یہ نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے. رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سعد نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں اماں کی طرف سے غلام آزاد کروں تو ماں کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کر نہ ملے گا نہ تیری ماں کو ثواب. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی عرض کیا تھا. حضرت سعد نے عرض کی حضور اماں چلی گئی ہے ان کے لیے کیا کروں؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں شاید میٹھے پانی کے کنووں کی بعض جگہوں پہ کمی تھی. کریم نے فرمایا پانی کا احصال ثواب کر. حضرت سعد نے اماں کی طرف سے پورا کنواں کھدوایا اور حضور نے نام رکھا. فرمایا یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے, تو کر دیں اماں جی کے نام پر. وہ گھر بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے جہاں بچے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں. وہ گھر بڑا ہی حسین ہوتا ہے جہاں چھوٹا بھائی بڑے کا ادب کرے, بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے, جہاں بہنوں کا تقدس قائم رکھا جائے. کتنا حسین گھر ہے جس میں ماں جو کہہ دے بیٹے قبول کریں, باپ کے لفظوں کو بیٹے اپنے لیے حکم تصور کریں. کریم رسول فرمانے لگے ہر باپ چاہتا ہے نا اپنے بیٹے کو تحفہ دے, اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا تحفہ دے. حضور فرمانے لگے کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دے, اسے اچھا ادب سکھا دے, اچھا ادب سکھا دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو بڑا کچھ دے دیا ہے. اگر ہم آداب سکھانے میں کامیاب ہو جائیں
اگر ہم اپنی اولاد کی حسین اور خوبصورت تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا۔ دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے۔ آپ سمجھ لیں، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا ہے، جو چاچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی بڑا ہی پسند ہے، جو دوست احباب رب نے مجھے دیے مجھے بڑے ہی پسند کر لیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو بالکل چپ کر گئے تھے۔ آپ جب شدید علیل تھے، بیمار تھے، تو پوری طور پر خاموش ہو گئے تھے، کم سے کم بات کرتے تھے، ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے۔ امام ابو نعیم نے بھی لکھا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود کہ ایک بڑی تعداد ان کے دوستوں کی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی۔ یہ بڑی لطیف بات ہے، ذرا غور کرنا۔ انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ بیمار ہیں، آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائے؟ حضرت صدیق چپ کر گئے، ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھا، پھر نظر جھکا لی، چپ کر گئے۔ نے کہا حضور آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائیں؟ تو ہلکے جملوں میں، تھوڑے لہجے میں، پست آواز میں آنکھیں اٹھائیں، پھر جھکا کے فرمانے لگے طبیب نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ کہا حضور پھر اس نے کیا کہا ہے؟ پھر چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے اس نے کہا ہے فعال لما یرید، اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، اس نے کہا جو میرا ارادہ بن جائے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا۔ یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا۔ انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا، ہامہ سیدھا کیا، اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں۔